رمضان کے آخری جمعے کا ایسا وظیفہ جو ہر مراد پوری کر دے، جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی دولت مند نہیں بن سکتا، ایک بار یہ عمل کر لے، انشاءاللہ غیب سے رزق ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، یہ کوئی عام وظیفہ نہیں بلکہ رمضان کے آخری جمعے کا وہ خاص عمل ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ وہ مبارک دن جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جب اللہ کی رحمتیں ایسے برستی ہیں کہ ہر دعا قبولیت کے مقام تک پہنچ سکتی ہے، مگر افسوس بہت سی بہنیں اس خاص دن کو ضائع کر دیتی ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتی کہ اس دن ایک ایسا خاص عمل کیا جا سکتا ہے جو ان کی بند قسمت کو کھول دے، ان کی محرومیوں کو ختم کر دے اور ان کی ہر ناممکن دعا کو ممکن بنا دے۔ بہت سی بہنیں دن رات محنت کرتی ہیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے سکون کے لیے، اپنے شوہر کی خوشی کے لیے قربانیاں دیتی ہیں، مگر اس کے باوجود غربت، پریشانیاں اور مسائل ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ ان کا نصیب ہے، شاید وہ کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتی، شاید ہماری قسمت خراب ہے۔ لیکن میری پیاری بہنوں، اگر آپ بھی یہی سوچ رہی ہیں تو پھر رک جائیے، کیونکہ آپ کا یہ سوچنا بالکل غلط ہے۔ در حقیقت وہ ایک ایسا عمل بھول چکی ہیں جو ان کی تقدیر بدل سکتا تھا، ایک ایسا وظیفہ جو رمضان کے آخری جمعے کو اگر کر لیا جائے تو محرومی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں، اپنی پوری کوشش لگا دیتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں، صبح کو گھر سے نکلتے ہیں، شام کو جا کر وہ واپس آتے ہیں، لیکن ہاتھ کچھ نہیں لگتا، سوائے 2 وقت کی روٹی کے ان کو اور کچھ نہیں ملتا۔ ان کے خواب ہمیشہ چکنا چور ہو جاتے ہیں، غربت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ ایسے لوگ دولت کے خواب تو دیکھتے ہیں مگر ان کے خواب ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی پریشانیوں کا رونا روتے رہتے ہیں مگر مسائل کا حل ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ایک ایسا عمل بھول چکی ہیں جو ان کی تقدیر بدل سکتا تھا، ایک ایسا وظیفہ جو اگر رمضان کے آخری جمعے میں کر لیا جائے تو قسمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پیاری بہنوں، اگر آپ نے یہ عمل نہ کیا تو یہ موقع ہمیشہ کے لیے ہاتھ سے نکل سکتا ہے، اور شاید یہی محرومی آپ کی زندگی کو اندھیروں میں دھکیل دے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سی طاقت ہے جو آپ کے مسائل کو جڑ سے ختم کر سکتی ہے؟ پیاری بہنوں، یہ کوئی عام وظیفہ نہیں بلکہ ایک ایسا راز ہے جو خوش نصیبوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ وہ راز جو آپ کو دولت مند بنا سکتا ہے، وہ راز جو آپ کی ہر مشکل آسان کر سکتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ غربت کیا ہے۔ جس غربت سے ہم نے باہر نکلنا ہے، پہلے تو اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ غربت ہے کیا، تاکہ امیروں کو بھی احساس ہو جائے۔ پیاری بہنوں، غربت محض خالی جیب کا نام نہیں، غربت تو وہ زہر ہے جو انسان کے خوابوں کو توڑ دیتا ہے، اس کے جذبات کو مٹا دیتا ہے اور اس کے حوصلے کو کچل کے رکھ دیتا ہے۔ غربت وہ آزمائش ہے جو کسی ماں کو اپنے بچے کے آنسو پوچھتے ہوئے بھی بے بس کر دیتی ہے۔ غربت وہ امتحان ہے جو کسی باپ کو اپنی اولاد کی خواہشات کے آگے شرمندہ کر دیتا ہے۔ پیاری بہنوں، غربت وہ چیخ ہے جو کسی معصوم بچے کے پیٹ سے بھوک کی صورت میں نکلتی ہے اور ماں اپنے آنسو پی کر خاموش ہو جاتی ہے۔ غربت وہ طوفان ہے جو انسان کے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دیتا ہے۔ کبھی کسی ماں کو یہ کہہ کر بچوں کو بھوکا سلانا پڑتا ہے کہ بیٹا صبر کر لو، صبح کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ کبھی کسی باپ کو رات کے اندھیرے میں اپنے بچوں کی فیس کے پیسے جوڑنے کی فکر میں روتے ہوئے پایا جاتا ہے۔ غربت وہ لعنت ہے جو بہن کے ہاتھ میں رکھی مہندی کو خوشی کی بجائے آنسوؤں میں بدل دیتی ہے، کیونکہ اس کا جہیز پورا کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ غربت وہ لمحہ ہے جب کسی مریض کا علاج نہ ہونے پر اس کے گھر والے آنکھوں میں آنسو لیے اللہ سے زندگی مانگ رہے ہوں، زندگی کی بھیک طلب کر رہے ہوں۔
غربت وہ تلخ حقیقت ہے جس میں بیٹا نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے مگر اسے دروازے دروازے سے دھتکار دیا جاتا ہے۔ غربت وہ زخم ہے جو دکھائی نہیں دیتا مگر اس کا درد انسان کی ہڈیوں میں بس جاتا ہے۔ غربت انسان کو جیتے جی مار دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ کبھی وہ زندہ لاش بن کر گلیوں میں بھٹک رہا ہوتا ہے، کبھی اپنے بچوں کو حسرت بری نگاہ سے دیکھتا ہے اور کبھی اپنی بیوی کی خاموشی میں چھپے سوالوں کے جواب میں خاموشی اختیار کر لیتا ہے کیونکہ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا۔ غربت کی وجہ سے انسان کے چہرے سے مسکراہٹ چھن جاتی ہے، اس کے خواب خاک میں مل جاتے ہیں اور وہ اپنی عزت کو دوسروں کے قدموں میں گرتا ہوا دیکھتا ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ غریب ہے۔ پیاری بہنوں، غربت محض پیسوں کی کمی کا نام نہیں۔ غربت تو وہ حالت ہے جب انسان کے پاس محنت کے لیے ہاتھ، دعا کے لیے آنکھیں اور قربانی دینے کے لیے دل تو ہوتا ہے مگر پھر بھی اسے در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ غربت وہ درد ہے جو کسی جوان بچی کی شادی میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ غربت وہ امتحان ہے جو کسی بیوہ ماں کو اپنی اولاد کا پیٹ بھرنے کے لیے لوگوں کے گھر کام کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ غربت وہ اندھیری رات ہے جو انسان کے خوابوں کو نگل جاتی ہے، وہ طوفان ہے جو خوشیوں کے چراغ کو بجھا دیتا ہے۔ غربت کا مارا انسان چاہے جتنی بھی محنت کرے اسے وہ کبھی بھی خوش نصیب نہیں بن سکتا، اسے وہ خوشی نصیب نہیں ہوتی جس کا خواب وہ دیکھتا رہتا تھا۔ کبھی بھی اسے اپنا رزق غیروں کے دروازے پر تلاش کرنا پڑتا ہے تو کبھی اپنے ہی دروازے پر فاقے کی اذیت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ پیاری بہنوں، غربت کی سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ یہ انسان کو بے بس کر دیتی ہے، اسے اپنی خودداری کو مٹا کر مٹی میں ملانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ غربت سے زیادہ بڑی کوئی بھی آزمائش نہیں، دنیا کی کوئی آزمائش غربت سے بڑھ کر نہیں۔ یہ تو وہ آگ ہے جو انسان کو باہر سے نہیں بلکہ اندر سے جلا دیتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، غربت اللہ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ آپ کی آزمائش ہے۔ اللہ نے یہ آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ دعا کے ذریعے سجدوں میں جھک کر اپنی محنت کے ذریعے اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ آج آپ جس غربت کو اپنی زندگی کا مقدر سمجھ رہی ہیں وہ حقیقت میں آپ کا امتحان ہے۔ اگر آپ نے ہمت نہ ہاری، اگر آپ نے اللہ کے در پر جھک کر دعا مانگی، اگر آپ نے رمضان کے اس آخری جمعے کے وظیفے کو کر لیا تو یقین کریں کہ وہ غربت جو سالوں سے آپ کا پیچھا کر رہی ہے وہ لمحوں میں ختم ہو جائے گی۔ پیاری بہنوں، غربت آپ کا مقدر نہیں، غربت آپ کا امتحان ہے اور یہ آزمائش اسی کے لیے ہے جسے اللہ اپنی رحمت سے نوازنا چاہتا ہے۔ لیکن افسوس، آج کا معاشرہ اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ آج اگر معاشرے کے امیروں کو دیکھا جائے تو ان کے دسترخوان پر وہ کھانے سجتے ہیں جن کا نام بھی غریب نے کبھی نہیں سنا ہوتا۔ ان کے گھروں میں ایسا ساز و سامان ہوتا ہے جس کا تصور بھی ایک غریب کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ امیر لوگ اپنے مہنگے مہنگے لباس میں ایسے فخر سے چلتے ہیں کہ زمین ان کے قدموں تلے بچھ جائے گی۔ ان کے بچے اگر ایک کھلونا پسند نہ کریں تو فوراً دوسرا مہنگا کھلونا آ جاتا ہے، اور اگر کسی فینسی ریستوران میں کسی فینسی اور بڑے ہوٹل میں کھانا پسند نہ آئے تو بچا ہوا کھانا کوڑے میں ڈال کر ہنستے ہوئے باہر نکلتے ہیں۔ ایک طرف یہ امیر ہیں اور دوسری طرف ایک غریب ماں ہے جو اپنے بچے کو فاقوں سے بچانے کے لیے رات کے وقت اپنے آنسو چھپاتی ہے تاکہ اس کے بچے اسے کمزور نہ سمجھیں۔ وہ اپنے بچوں کے معصوم چہرے کو دیکھ کر رو پڑتی ہے مگر اس کے پاس آنسو پہنچنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ آج کے معاشرے میں غریب کے گھر کی چھت ٹپک رہی ہوتی ہے مگر وہ اسے مرمت نہیں کروا سکتا۔ اس کی بیٹی بیمار ہوتی ہے مگر دوا کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ اس کا بیٹا اسکول سے نکال دیا جاتا ہے
کیونکہ فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ آج کی دنیا میں دولت مند کے لیے غربت محض ایک کہانی ہے، مگر غریب کے لیے یہ ایک بھیانک حقیقت ہے۔ غریب کو اپنی عزت کا سودا کرتے ہوئے بھی تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج اگر کوئی شخص امیر ہو تو اس کا مقام بھی بلند، اس کا بولنا بھی اثر انگیز، اس کی باتیں بھی وزن والی، اور اگر کوئی غریب ہو تو نہ اس کی بات سنی جاتی ہے، نہ ہی اس کا دکھ محسوس کیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج امیروں کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ اپنی دولت کے ذریعے جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ امیروں کے پاس اپنی دولت کے اظہار کے لیے محل ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں اور شاہانہ انداز ہیں، مگر ایک غریب کے پاس اپنا دکھ بیان کرنے کے لیے نہ کوئی ہمدرد ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی سہارا۔ امیروں کے بچے اگر خوش نہ ہوں تو وہ انہیں خوشی خرید کر دے سکتے ہیں، پیسوں سے مل خرید کر دے سکتے ہیں، لیکن غریب کا بچہ اگر رو رہا ہو تو اس کے آنسو پونچھنے کے لیے ماں کے پاس صبر کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ غربت کی سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ یہ انسان کو بے بس کر دیتی ہے۔ ایسے لوگ جو محنت کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اپنی ہڈیوں کا پورا زور لگا دیتے ہیں، مگر ان کے گھر کی غربت کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ محنت کے باوجود روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے بھی انہیں دوسرے کے دروازے پر دستک دینی پڑتی ہے، اور دوسری طرف وہ امیر لوگ ہیں جن کے دسترخوان پر کھانے کے ایسے ایسے پکوان ہوتے ہیں کہ اگر وہ کھانے کا ایک نوالا بھی کسی غریب کے حصے میں آ جائے تو شاید وہ مہینوں سیر ہو کر کھا سکے گا۔ افسوس تو یہ ہے کہ یہ امیر لوگ اپنی عیش و عشرت میں اتنے مگن ہیں کہ انہیں اپنے ہاتھوں کی خبر تک نہیں جو ان کے لیے مدد کے لیے در بدر پھیل رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں غربت نے لاکھوں گھروں کو ویران کر دیا ہے، جہاں غریب اپنی عزت بیچنے پر مجبور ہے اور امیر اپنی دولت کے نشے میں اندھا ہو چکا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ آج ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ غریب کے دکھ کو دیکھ کر لوگ مدد کرنے کی بجائے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے زخم پر مرہم رکھنے کی بجائے ان پر نمک چھڑکنا اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ پیاری بہنوں، آج اگر اپنی زندگی میں آپ کامیاب ہونا چاہتی ہیں، آگے بڑھنا چاہتی ہیں، اگر آپ غربت سے نجات چاہتی ہیں، اگر آپ اپنی محرومیوں کا خاتمہ چاہتی ہیں، تو یاد رکھیں کہ غربت کوئی لعنت نہیں، یہ ایک آزمائش ہے، لیکن یہ آزمائش اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک ہم اللہ سے رجوع نہ کریں۔ وہی اللہ جس نے اپنی رحمت کے دروازے ہم سب کے لیے کھول رکھے ہیں، گنہگار کیا، بادشاہ کیا، فقیر کیا، گدا کیا، ہر کسی کے لیے کھول رکھے۔ کوئی نیکوکار ہے تو اس کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں، کوئی گنہگار سے گنہگار بڑا پاپی بھی ہے تو اس کے لیے بھی بخشش کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ وہی اللہ جو اپنے بندے کے دکھ کو دیکھ کر اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج اگر آپ اس آزمائش سے نکلنا چاہتی ہیں تو رمضان کے اس آخری جمعے کو ایک خاص عمل کر لیں، ایسا عمل جو آپ کی قسمت کو بدل دے، آپ کے مقدر کو سنوار دے اور آپ کی غربت کو دولت میں بدل دے۔ یاد رکھیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن وہی اس در پر جاتا ہے جو اپنی محرومیوں کا حال صرف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہے۔ آج آپ کی پریشانی کا خاتمہ ممکن ہے، مگر یہ اسی وقت ہوگا جب آپ اس عمل کو یقین کے ساتھ کریں گی۔ ہر غریب امیر بننا چاہتا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ساری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں مگر پھر بھی ان کے گھر کی غربت ختم نہیں ہوتی؟ کچھ لوگ دن رات مشقت کرتے ہیں، اپنی ہڈیوں تک کا زور لگا دیتے ہیں، مگر پھر بھی ان کے نصیب میں فاقے ہی لکھے جاتے ہیں۔ کیوں کچھ لوگ کامیابی کے خواب دیکھتے دیکھتے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، مگر جب آنکھیں کھولتے ہیں تو وہی غربت، وہی پریشانی، وہی مفلسی ان کا مقدر بنی ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کے معاشرے میں
गुर्बत एक आजमाइश से ज़्यादा बेहिसी का नतीजा बन चुकी है। आज एक गरीब अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए दिन भर मेहनत करता है, मगर शाम को घर आता है तो खाली जेबें और बच्चों की भूख उसका इंतज़ार कर रही होती है। वो हाथ उठाकर दुआ करता है, मगर उसकी दुआएं उसकी किस्मत का दरवाज़ा खटखटाने से पहले ही रुक जाती हैं। प्यारी बहनों, आज हम ऐसे दौर में जी रही हैं जहां गरीब का फिक्रा मजाक बन चुका है। प्यारी बहनों, आज हम एक ऐसे दौर में जी रही हैं जहां गरीब की भूख मजाक बन चुकी है, जहां गरीब की तकलीफ पर लोग मुस्कुराते हैं, जहां गरीब की बेबसी को उसकी किस्मत कहकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आज के दौर में दौलतमंदों का गरूर इतना बढ़ चुका है कि वो अपनी अमारत पर नाज करते हुए ये भूल जाते हैं कि कभी वो भी इसी ज़मीन के इंसान थे जहां गुर्बत ने लाखों को दफन कर दिया। आपने देखा होगा कि आज के मुआशरे में अमीरों के दस्तरखान पर ऐसी नेमतें रखी होती हैं कि अगर वही खाना किसी गरीब के घर पहुंच जाए तो शायद वो हफ्तों तक अपनी भूख को मिटा सकता है, लेकिन अमीर ऐसा करता नहीं है। अमीर लोग अपनी बची हुई रोटियां कूड़े पर फेंक देते हैं, जबकि उसी वक्त कोई गरीब बच्ची अपनी माँ के हाथ थामे पूछ रही होती है कि माँ, आज खाने के लिए कुछ है। हर गरीब का ख्वाब होता है कि वो भी अपने बच्चों को अच्छे लिबास पहना सके, अपने घर वालों के लिए इज्जत का सामान मुहैया कर सके, लेकिन वो चाहकर भी ये सब नहीं कर पाता। क्यों? इसलिए कि वो गरीब है। उसे अपनी महरूमियों पर सब्र करना पड़ता है, उसे अपनी ख्वाहिशात को दिल में दफन करना पड़ता है। आज अमीर लोग हज़ारों रुपए महज अपने जूते, कपड़े और जेवरात पर खर्च कर देते हैं, मगर उनके दरवाजे पर खड़े गरीब की आवाज़ उन्हें सुनाई तक नहीं देती। वो अपनी दौलत पर फ़ख्र करते हुए ये भूल जाते हैं कि ये दौलत सिर्फ़ अल्लाह का दिया हुआ एक इम्तिहान है जो किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती है। अफसोस तो ये है कि गरीब ना सिर्फ अपनी महरूमी का बोझ उठाता है, बल्कि उस पर ताने भी सहने पड़ते हैं। अगर किसी गरीब की बेटी का रिश्ता ना हो तो लोग कहते हैं, क्या हुआ जो गुर्बत में पल रही है, क्या वो खुशी के काबिल है। अगर किसी माँ के बच्चे भूखे सो जाएं तो लोग कहते हैं ये इनकी अपनी किस्मत है, लेकिन ये लोग इस बात को भूल जाते हैं कि अल्लाह के नज़दीक गुर्बत कोई गुनाह नहीं है, बल्कि वो एक आजमाइश है। वो आजमाइश जिसका इनाम इतना बड़ा है कि अगर गरीब शख्स सब्र के साथ अल्लाह के सामने दुआ कर ले, अल्लाह से मांग ले, तो उसकी दुआएं 7 आसमानों को हिला कर रख देती हैं। याद रखें, हर गरीब अमीर बन सकता है, मगर उसके लिए सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं, बल्कि अल्लाह का ख़ास फजल भी ज़रूरी है। वही अल्लाह जो अपनी रहमत के दरवाज़े कभी बंद नहीं करता, वही अल्लाह जो उस शख्स की फरियाद को भी सुनता है जिसे दुनिया ने नज़रअंदाज कर दिया हो। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कामयाबी देखना चाहती हैं, अगर आप अपनी महरूमी को खुशहाली में बदलना चाहती हैं, तो आज ही वो ख़ास अमल कर लीजिए जो रमज़ान के इस आखिरी जुम्मे के दिन अल्लाह की रहमत को खींच कर आपकी झोली में भर देगा। ये कोई आम वजीफ़ा नहीं, ये वो राज है जो आपके हर दरवाजे को खोल देगा, जो आपकी हर दुआ को कबूलियत तक पहुंचा देगा। गुर्बत का खात्मा मुमकिन है, लेकिन ये उसी वक्त होगा जब आप अल्लाह पर यकीन के साथ इस अमल को करेंगी। अल्लाह के ख़जानों में कोई कमी नहीं है, बस आपको अपनी झोली फैलाने का सलीका आना चाहिए। याद रखिए, वो अमल जो आपको आज बताया जाएगा वो आपके नसीब को ऐसा बदल सकता है कि जो लोग आपकी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं वही लोग कल को आपकी कामयाबी देखकर हैरान रह जाएंगे। अगर आप वाकई अपनी तकदीर को बदलना चाहती हैं, अगर आप चाहती हैं कि आपके आंसू खुशी में बदल जाएं, अगर आप चाहती हैं कि वो महरूमियाँ जो सालों से आपका पीछा कर रही हैं वो लम्हों में ख़त्म हो जाएं, तो इस अमल को पूरे यकीन और एतमाद के साथ अपनाएं, क्योंकि यकीन के बगैर दुआ भी आसमान पर नहीं पहुँचती। प्यारी बहनों,
اب یہاں پر میں آپ کو وہ خاص عمل بتانے جا رہی ہوں جو رمضان کے آخری جمعے میں کیا جائے تو آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے، آپ کی غربت، پریشانیاں اور مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ اگر آپ نے یقین کے ساتھ اسے کر لیا تو انشاءاللہ وہ خوشیاں جو آپ کو سالوں سے نصیب نہیں ہو رہی تھیں وہ آپ کی جھولی میں ڈال دی جائیں گی۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ یہ وعدہ خود اللہ کا ہے کہ جو اس کے در پر جھولی پھیلاتا ہے اللہ اسے کبھی بھی خالی نہیں لوٹاتا، مگر یاد رکھیے دعا وہی قبول ہوتی ہے جو یقین کے ساتھ مانگی جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ میرے کریم نبی نے فرمایا اللہ اس شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتا جس کا دل غافل اور بے پرواہ ہو، یعنی اگر آپ نے دعا صرف زبان سے کی اور دل سے اس پر یقین نہ کیا تو وہ دعا آسمان تک نہیں پہنچ پاتی۔ پیاری بہنوں، وہ خاص عمل جو رمضان کے جمعے میں آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یقین کے ساتھ سورہ واقعہ کا خاص عمل کریں۔ رمضان کے آخری جمعے کو سورۃ واقعہ کا یہ خاص عمل اس یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ ہی میرا مسئلہ حل کرے گا۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نمبر 1، رمضان کے آخری جمعے کو وضو کر کے کسی خاموش جگہ پر بیٹھیں، مطلب تنہائی میں بیٹھیں، اور سب سے پہلے 11 بار درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھیں۔ سورہ واقعہ مکمل کرنے کے بعد 7 بار یہ دعا پڑھیں، یا اللہ تو غریبوں کا وارث ہے، تو ہی دینے والا ہے، تو مجھے اپنی عطاؤں سے نواز دے، میرے رزق میں وسعت عطا فرما، میری پریشانیوں کو ختم کر دے اور میرے نصیب کو ایسا بنا دے کہ میں تیرے سوا کسی کی محتاج نہ رہوں۔ آخر میں 11 مرتبہ پھر سے درود شریف پڑھیں، پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور رو رو کر دعا کریں، کیونکہ وہ دعا جس میں آنکھ سے آنسو بہتے ہیں وہ سیدھا اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے۔ یہ عمل دل سے پورے یقین کے ساتھ کریں، ایسا یقین جیسے کوئی غریب دروازے پر کھڑا ہو اور اسے پورا بھروسہ ہو کہ مالک اس کا دروازہ کھولے گا اور اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ ایک مثال کے طور پر ایک شخص تھا، یہاں پر ایک چھوٹی سی حکایت سناتی ہوں کہ ایک شخص تھا جو ہمیشہ غربت کا شکار رہا۔ لوگ اس پر ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ یہ آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، لیکن اس شخص نے ہار نہیں مانی۔ اس نے پورے یقین کے ساتھ سورہ واقعہ کا یہ خاص عمل شروع کر دیا۔ چند ہی دنوں بعد اسے ایک ایسی ملازمت ملی جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہی لوگ جو اس پر ہنستے تھے آج اس کے گھر آ کر قرض مانگنے پر مجبور تھے۔ یہ ہے اس عمل کی طاقت۔ یاد رکھیے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ چاہے تو لمحوں میں آپ کی زندگی بدل دے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا یقین اللہ پر کامل ہو۔ میری پیاری بہنوں، آج آپ کی غربت، پریشانی اور مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ آج آپ اپنی تقدیر کو بدل سکتی ہیں۔ بس ہمت کریں، یقین کے ساتھ اللہ سے مانگیں، اور وہی رب جس نے یہ فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، آپ کے نصیب کے بند دروازے بھی کھول کے رکھ دے گا۔ یہ وظیفہ آپ کے لیے رمضان کے اس آخری جمعے کا سب سے قیمتی راز ہے۔ بس آپ اس کو یقین کے ساتھ اپنائیں۔ غربت انسان کو کس حد تک مجبور کر سکتی ہے شاید کوئی سوچ بھی نہ سکے، مگر کبھی کبھی یہی غربت انسان کو وہ ہمت عطا کر دیتی ہے جسے دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، میں آپ کو یہاں پر ایک چھوٹی سی حکایت سناتی ہوں۔ یہ حکایت ایک ایسے شخص کی ہے جو غربت کی گہری دلدل میں ایسا پھنسا کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی زندگی میں صرف مفلسی، بھوک اور پریشانیوں کا راج تھا۔ وہ شخص دن رات محنت کرتا لیکن پھر بھی اس کے گھر میں فاقے ہوتے، بچوں کے آنسو اس کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھتے، مگر اس کے پاس انہیں خوش کرنے کا کوئی وسیلہ نہیں تھا۔ ایک دن غربت سے تنگ آ کر وہ شخص گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ بے بس ہو کر چلتے چلتے وہ ایک ویران علاقے میں جا پہنچا۔ سورج غروب ہونے کو تھا اور وہ شخص اپنی نصیب پر آنسو بہا رہا تھا۔ اس نے اپنی غربت پر
آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یا اللہ، میں نے اپنی ساری محنت لگا دی، میری ہڈیوں میں سکت باقی نہیں رہی، میرے ہاتھ خالی ہیں، میرے بچے بھوکے ہیں اور میں اپنے ہی گھر میں شرمندہ ہوں۔ یا اللہ، میں نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا مگر کہیں سے امید کی کرن نہ ملی۔ یہ کہہ کر وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور دل میں شدید بے چینی تھی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر روشنی تھی، نور تھا اور ہاتھ میں ایک پرانی سی تھیلی تھی۔ بزرگ نے کہا، بیٹا، میں نے تمہیں روتے ہوئے سنا، کیا ہوا؟ اس غریب شخص نے اپنی ساری کہانی سنائی، غربت کے دکھ، بھوک کے قصے، بچوں کے فاقے۔ وہ بولتا گیا اور آنسو اس کے گالوں پر بہتے گئے۔ وہ بوڑھا شخص مسکرایا اور کہا، بیٹا، اگر میں تجھے ایک خزانے کا راز بتاؤں تو کیا تو اس پر یقین کرے گا؟ غریب شخص نے حیرت سے کہا، خزانہ؟ میں نے کبھی خواب میں بھی خزانہ نہیں دیکھا، میں تو روٹی کا ایک ٹکڑا مانگنے کے لائق بھی نہیں ہوں، آپ خزانے کی بات کر رہے ہیں۔ بوڑھے نے کہا، سنو بیٹا، میں تمہیں ایک راز بتا رہا ہوں، اگر تو نے یقین کر لیا تو تیری تقدیر بدل جائے گی۔ جا کر اللہ کے در پر جھک جا، مگر شرط ہے، ایک شرط ہے کہ جب تو دعا مانگے تو یہ مت کہہ، یا اللہ مجھے دولت دے، بلکہ یہ کہنا کہ یا اللہ مجھے وہ دے جو میرے حق میں بہتر ہے، اور وہ بھی دے دے جو میرے حق میں بہتر نہیں ہے، لیکن اسے بہتر بنا کے عطا کر، پھر دیکھ تیرے نصیب کے بند دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ غریب شخص کو یہ بات عجیب سی لگی کہ یا اللہ، میں اب کیسے اس وظیفے کو کر سکتا ہوں؟ بزرگ سے کہنے لگا، پہلے تو بزرگ سے کہنے لگا، پھر اس نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ کیسی عجیب سی بات ہے کہ اللہ سے دولت بھی نہ مانگوں، لیکن خیر بات تو عجیب تھی، پر اس کے پاس کوئی اور راستہ بھی تو نہیں تھا۔ وہ واپس لوٹا اور گھر آ کر رات کے اندھیرے میں اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑا۔ وہ روتا گیا، گڑ گڑاتا گیا، فریادیں کرتا گیا اور کہنے لگا، یا اللہ، میں تجھ سے وہ مانگ رہا ہوں جو میرے حق میں بہتر ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ دولت ہے یا سکون، عزت ہے یا خوشی، مگر میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ تو میرے لیے جو چاہے گا وہی میرے حق میں بہتر ہوگا۔ اب چند دن گزر گئے، پھر چند ہفتے، مگر اس شخص کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اس کا یقین کمزور پڑنے لگا۔ ایک رات وہ پھر اسی جگہ پر پہنچا جہاں بوڑھے نے اس سے ملاقات کی تھی۔ وہ بیٹھ کر رونے لگا، یا اللہ، میں نے تجھ سے وہی مانگا جو میرے حق میں بہتر تھا، مگر ابھی تک میرے نصیب میں کوئی بہتری نظر نہیں آئی۔ آخر تو نے میری دعا کیوں نہیں سنی؟ میں نے تو سچے دل سے دعا مانگی تھی۔ تب بھی اسے اپنے ذہن میں وہی بوڑھے شخص کی آواز سنائی دی، اللہ کبھی کسی کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا، تجھ پر جو کچھ آیا وہ تیرے لیے بہتر تھا، اب انتظار کر کیونکہ تیرے لیے بہترین لمحہ قریب آ چکا ہے۔ اسی رات اس غریب شخص کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو ایک اجنبی کھڑا تھا۔ اس نے کہا، کیا تم نے وہ ٹوٹی ہوئی زمین خریدی تھی جو ویرانے میں تھی؟ غریب شخص نے حیرت سے کہا، ہاں، مگر وہ زمین تو بیکار تھی، میں نے اسے صرف چند روپے میں خریدا تھا کیونکہ میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ وہ اجنبی مسکرایا اور کہا، تمہیں معلوم بھی نہیں کہ اس زمین کے نیچے قیمتی خزانہ دفن ہے۔ ہم نے وہاں کام کرنا شروع کیا تو سونے کی کان برآمد ہوئی۔ یہ زمین تمہاری ہے اور یہ خزانہ بھی تمہارا۔ یہ سن کر وہ شخص بے اختیار رونے لگا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے اللہ سے وہی مانگا تھا جو اس کے حق میں بہتر تھا۔ اللہ نے اسے دولت عطا کی، مگر ایسے وقت میں جب اس کا یقین مکمل تھا۔ وہ شخص جو کل تک فاقے کا شکار تھا، آج اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ نہ صرف خود خوشحال ہوا بلکہ اس نے اپنے گاؤں کے غریب لوگوں کے لیے بھی دروازے کھول دیے۔ وہ جان چکا تھا کہ غربت سے نکلنے کا راز صرف محنت نہیں بلکہ اللہ پر مضبوط یقین اور مکمل بھروسے میں ہے۔ یاد رکھیے، اللہ اپنے بندے کی دعا کو سنتا ہے، مگر وہ اسے وہی عطا کرتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہو۔